نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، اے دنیا 4 دناں دا میلہ، پھر مٹی دی تھیری۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کے دور کا، توجہ کے ساتھ سنیے گا اور اینڈ تک اس کو سماعت فرمائیے گا، بہت پیاری بات کرنے لگا ہوں۔ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک زاہد اپنے گاؤں سے، بستی سے دور پہاڑوں میں کہیں مصروف عبادت تھا۔ کئی سال سے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، اگر دن کو کبھی گرمی ستاتی تو بادل آ کر ان پر سایہ کرتے۔ یہ بات مشہور ہو گئی۔ ایک گنہگار بندہ میرے جیسا، اس کو یہ بات سنی تو بڑا تعجب ہوا، یار ایسے بھی نیک لوگ ہیں کہ جن پر آج بھی بادل سایہ کرتا ہے۔ تو وہ اس کو دیکھنے کے لیے، دیکھنے کے شوق میں ادھر چل پڑا۔ چلتے چلتے اس نیک آدمی کی وہاں جہاں عبادت گاہ اس نے بنائی ہوتی وہاں اس کو جا کر پا لیا، وہاں پہنچا اور اس کے قریب ہی، اس کے قرب میں بیٹھ گیا کہ دیکھیں اللہ کے کیا کیا رحمتوں کا اس پر نزول ہوتا ہے۔ اچھا، وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اتنے میں اس جو نیک بندہ تھا اس کے دل میں آیا کہ دیکھو اس بندے کو میرے ساتھ بیٹھنے کی جرت کیسے ہو گئی، میں نیک اور یہ بدکار۔ تو اس کو کہا بھائی دور ہٹو، یہاں سے دور ہو کر بیٹھو۔ وہ تعظیم کرتے ہوئے اٹھ کر خاموشی کے ساتھ اس سے تھوڑا دور بیٹھ گیا۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے اس وقت کے نبی سے کو وحی فرمائی کہ جاؤ اور تمہارے جو 2 امتی ہیں، ایک فلاں ایک فلاں، میں رب نے اس نیک بندے کو، تمہاری امت کے اس نیک بندے کو، اس کے تکبر کی وجہ سے میں نے جہنم رسید کر دیا۔ وہ اپنے تکبر کی وجہ سے جہنمی ہوا، اور وہ جو گنہگار بندہ تھا وہ یقین اور تیقن کی جو اس کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی تھی اور نیک اس کے اندر اعتقاد تھا، اللہ کی رحمتوں کا اسے بھی نزول کا وہ منتظر تھا، شاید اس کی کل کایا پلٹتی، لیکن میں رب نے اس کی آج ہی کایا پلٹ دی اور میں نے اسے جہنم سے نکال کر اس کو جنتی لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ کہانی ہے تکبر کی۔ تکبر کہاں سے شروع ہوا؟ شیطان سے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کر، کہ یہی تکبر تھا جس نے شیطان کو لعنت کا طوق اس کے گلے میں، جس کی وجہ سے پہنایا گیا اور اس کو ذلیل و خوار کر دیا گیا، ذلیل و خوار ہوا دنیا کے اندر بھی، عقبہ کے اندر بھی۔ حالانکہ وہی شیطان تھا جس کے لاکھوں سالوں کی سجدے تھے، عبادتیں تھیں، نیکیاں ہی نیکیاں تھیں جس کے کھاتے میں، لیکن ایک لمحے میں اس کی کایا ایسے پلٹی کہ وہ اس کے سارے نیک اعمال ایک لفظ کی وجہ سے برباد ہو گئے، اور وہ لفظ کیا تھا؟ میں ہوں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ میں سے بھی بچائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بہت نیکیاں ہوتی ہیں، بہت نیکیاں ہوتی ہیں، ایک پل میں، ایک لفظ میں برباد ہو جاتی ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی نیکی نہیں ہوتی، کوئی پلے میں کوئی نیکی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے اور اس کو بہترین جنت میں مقام عطا فرماتا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو عرض کرتا چلوں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصروف جہاد تھے۔ ایک کالا حبشی جوان آیا، بکریاں چرانے والا، اس کے نام کا بھی کسی کو پتہ نہیں کہ اس کا نام کیا تھا، لیکن اس کو اسود رائی کے نام سے اس کا نام لکھا گیا، بیان کیا گیا، اسود رائی۔
رائی مانا بکریوں کے چرانے والا، اور اسود مانا سیاہ، سیاہ رنگ کا وہ بندہ تھا، بکریاں چراتا تھا، اس کا اسی نام سے اس کو یاد کیا گیا، کیونکہ کسی کو بھی اس کے نام کا بھی پتہ نہیں تھا۔ تو بکریاں چراتا چراتا اس جگہ پر پہنچا جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ وہ چلتا چلتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی اے مسلمانوں کے سردار، آپ جہاد کرتے ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، ہم جہاد کرتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ وہ پوچھنے لگا اس بدلے میں کیا ملتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ جنت کا ٹکٹ عطا فرماتا ہے، شہید کی بخشش ہو جاتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے، اسے بہترین مقام اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں جہاد میں آپ کی طرف لڑتے لڑتے شہید قتل کیا جاؤں، مارا جاؤں، تو کیا مجھے بھی شہید کا درجہ دیا جائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو وہ عرض کرنے لگا میرے پاس یہ بکریاں ہیں، کفار اور مشرکین جو خیبر کے علاقے کے تھے مشرکین، ان قبیلوں کی سردار کی بکریاں ہیں میرے پاس، میں یہ بکریوں کے ساتھ آیا ہوں، یہ بکریاں بھی آپ لے لیں اور مجھے مسلمان بھی کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمان کر دیا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ بکریاں قبیلے والوں کو واپس لوٹا دو، ہم اس طرح سے کسی کا مال نہیں چھینتے نہ لیتے ہیں۔ تو اس شخص نے بکریوں کو اسی راستے پر چلا دیا جو راستہ اس قلعے کو جاتا تھا، غزوہ خیبر والے قلعے کو، جہاں ان کے بکریوں کے مالک رہا کرتے تھے۔ وہ بکریاں چلتی چلتی اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئی، اور وہ مسلمان ہو کر جہاد میں مصروف ہو گیا، اس نے تلوار اٹھا لی، اور پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو اس نے لڑائی میں حصہ لیا، اور بھرپور انداز میں وہ لڑتے لڑتے اس غزوے میں شہید ہو گیا۔ یعنی بالکل ایک ڈیڑھ گھنٹے کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی لاش کی طرف گئے تو اس کی لاش کو دیکھ کر مسکرا پڑے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا پڑے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کی قسمت پر مسکرا رہا ہوں کہ اس کی کوئی ایک نماز نہیں، کوئی ایک سجدہ نہیں، کوئی ایک روزہ نہیں، کوئی کچھ اور نیکی نہیں ہے، بس ابھی ایمان لایا اور ابھی شہید ہو گیا، اور اللہ نے اس کے لیے جنت سے پوشاکیں بھی بھیج دی ہیں، فرشتے بھی تشریف لے آئے ہیں اس کو لینے کے لیے، اور اللہ نے اس کے لیے جنت کے حوروں کو بھی تیاری کا حکم دے دیا، اور اس کے لیے جنت کو بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیے پل بھر کی بات ہوتی ہے، پل بھر میں بندہ یا تو کفر سے ایمان کی طرف چلا جاتا ہے یا ایمان سے کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ بندہ صبح کو اٹھتا ہے تو شام کو کافر ہو جاتا ہے، شام کو اگر وہ مسلمان ہوتا ہے تو صبح کو کافر ہوتا ہے۔ ہاں تو بات ہوتی ہے پل بھر کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تکبر بہت ساری چیزوں سے ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ کسی ایک چیز کا نام صرف مائیں کا نام نہیں ہے۔ تکبر کس میں اس میں بہت سارے لفظ آتے ہیں۔ مثلا تکبر جو آتا ہے وہ نسب اور خاندان کی وجہ سے بھی آتا ہے، میرا خاندان، میں ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اس کا ایسا خاندان، میرا ایسا خاندان، اسی طرح میرے ایسی وجوہات دبدبا، اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح اس کے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، اس کے پاس حسن نہیں ہے، میرے پاس حسن زیادہ ہے، جی اس کا خاندان نہیں ہے، میرا خاندان بہت بڑا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، میری اولاد بہت ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ اسی طرح اور بھی تکبر جب آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اور بھی بہت سارے بندہ پھر غلطیوں پہ غلطیاں کرتا جاتا ہے۔ کمزور کو بالکل حقیر جاننا اور اترا کے چلنا اور اس کی تحقیر کرنا، اپنے جسمانی گھمنڈ میں رہنا، جی یہ بہت ساری اس کے اندر اور بھی جو بیماریاں آ جاتی ہیں۔ تو ایک بہت ہی پیارا شعر ہے، کسی شاعر نے لکھا کہ توجہ سے سنیے گا، نگاہ رند سے
زاہد کسی کو نہ دیکھ. میں اسی زاہد کی بات کر رہا ہوں جس طرح وہ واقعہ بیان کیا گیا. نگاہ رند سے زاہد کسی کو نہ دیکھ، شاید خدا کو تو پسند ہے کہ وہ. محترم ناظرین کرام، یاد رکھیے قیامت کے دن یہ نہ تو نسب آپ کو چھڑوائے گا، نہ مال آپ کے ساتھ ہوگا، نہ اولاد آپ کے ساتھ ہوگی، نہ یہ جسمانی طاقت آپ کے پاس ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس وقت جو نجات پائے گا وہ شخص نجات پائے گا جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہو. قلب سلیم کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، دوسرے آسان سے لفظوں میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جو رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا وہی کامیاب ہوگا. تو رب سے ایمان کی سلامتی کی دعائیں مانگا کیجیے. آج ہمارے ہاں تھوڑا اس کا الٹ ہو گیا ہے. ہم آج کل اپنی معیشت کی وجہ سے رب سے مال ہی مانگا کرتے ہیں. مال تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. یاد رکھیے محترم ناظرین کرام، آج آپ اللہ سے مال نہ مانگا کیجیے. رزق کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے، آپ ایمان کی سلامتی کی دعا مانگا کیجیے. مال سلامت ہر کوئی منگدا، ایمان سلامت کائی ہو. دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. آمین.